بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ یوکرین بات مان لے ورنہ ہماری فوج فیصلہ کرے گی، روس۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے بھائی کی گاڑی کو حادثہ، گاڑی میں اہلیہ، بیٹا، بہو اور پوتا بھی موجود تھا۔ سعودیہ میں بھی برف باری شروع، طوفان سے امریکہ میں 55 اور جاپان میں 17 اموات۔ بھارت کا پاکستان اور چائنا کی سرحد پر میزائل نصب کرنے کا منصوبہ۔ ایک باپ اور اس کے فوجی بیٹے کی تازہ داستان۔ ایک معجزہ، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عمرہ زائر کی دل کی دھڑکن 20 منٹ تک بند رہی۔ دعا کریں کہ میری امی مسلمان ہو جائے، ایک بیٹے کی دعا کے لیے درخواست۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ روس نے یوکرین کو الٹیمیٹم دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ روس کی تجاویز پر عمل کرے یا پھر اس کی فوج ہی اس معاملے کا فیصلہ کرے گی۔ روسی وزیر خارجہ کا یہ بیان دوستو صدر پیوٹن کی جانب سے یوکرین کو مذاکرات کی پیشکش کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے۔ انہوں نے ایک دن پہلے کہا تھا کہ وہ یوکرین کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں، تاہم یوکرین اور اس کے مغربی اتحادیوں نے صدر پیوٹن کی مذاکرات کی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے۔ روس کا ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ یوکرین اس کے زیر قبضہ علاقے میں ہتھیار ڈال دے۔ روس مسلسل یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ یوکرین ملک کے 5ویں حصے پر اس کی فتح کو تسلیم کرے۔ ادھر یوکرین کا کہنا ہے کہ وہ روس کے انخلاء تک لڑے گا۔ روس نے کہا ہے کہ حکومت کے زیر کنٹرول علاقوں کو فوج سے آزاد کرنے، وہاں سے روس کی سلامتی کو درپیش خطرات کے خاتمے کی ہماری تجاویز کا دشمن کو اچھی طرح علم ہے۔ نکتہ سادہ سا ہے اور وہ یہ کہ یوکرین ان مطالبات کو اپنی بھلائی کے لیے پورا کرے، بصورت دیگر اس معاملے کا فیصلہ روسی فوج کرے گی۔ روسی صدر پیوٹن نے اپنے 10 ماہ کے حملے کا یہ جواز پیش کیا ہے کہ یوکرینی اور روسی ایک عوام ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روس کے جغرافیائی سیاسی مخالفین تاریخی روس کو توڑنا چاہتے ہیں۔ جنگ کے 11ویں مہینے میں داخل ہونے کے بعد روسی افواج یوکرین کے مشرق اور جنوب میں شدید لڑائی میں مصروف ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ اگر ہماری تجاویز پر عمل نہیں کیا گیا تو سخت رد عمل دیں گے۔ ہماری تجاویز کو پورا کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ اب گیند امریکہ اور یوکرین کے کورٹ میں ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو یوکرین اور امریکہ جان لے کہ وہ بہت دیر کر دیں گے اور روس اپنی سلامتی کی حفاظت کے لیے ہر قدم اٹھائے گا۔ صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ چاروں علاقوں کی عوام نے ریفرنڈم میں روس کے ساتھ الحاق کے حق میں ووٹ دیا ہے، جس کے بعد یہ علاقے اب سے روس کا حصہ ہے، جس پر انہوں نے یوکرین اور مغربی ممالک سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی بھی قرار دیا۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے بھائی اہل خانہ سمیت کار حادثے میں زخمی ہو گئے ہیں، جس کے بعد انہیں اور دیگر افراد کو طبی امداد کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ریاست کرناٹکا کے شہر میسور میں پیش آیا، جس کے باعث ان کی گاڑی کا بھی کافی نقصان ہوا ہے۔ گاڑی میں مودی کے بھائی کے ساتھ اہلیہ، بیٹا، بہو اور پوتا بھی موجود تھا، جو زخمی ہو گئے ہیں۔ ان کی مرسڈیز گاڑی باندی پورہ جاتے ہوئے تقریباً 2 بجے دوپہر ایک ڈیوائیڈر سے ٹکرائی۔ جس وقت حادثہ پیش آیا اس وقت گاڑی کے ساتھ پروٹوکول بھی موجود تھا۔ رپورٹ کے مطابق حادثے کی وجہ سے پوتے کی ٹانگ میں فریکچر ہو گیا ہے، جبکہ دیگر افراد کو زخم آئے ہیں، تاہم سب کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ امریکہ اور جاپان میں برف باری میں بالترتیب 55 اور 17 افراد مارے گئے ہیں۔ موسم سرما کا آغاز امریکہ کے لیے سازگار ثابت نہیں ہوا، جہاں تاریخ کے بدترین برفانی طوفان میں اب تک 55 اموات ہو چکی ہیں اور درجنوں لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ صرف نیو یارک میں برف باری سے اموات کی تعداد 27 ہے۔ نیو یارک کا شہر بفیلو سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، جبکہ باقی ریاستوں میں بھی برفانی طوفان نے تباہی مچائی ہوئی ہے۔
کینیڈا میں بھی برفانی طوفان نے معمولات زندگی کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ بم سائیکلون سے امریکہ کے بعد سب سے زیادہ نقصان کینیڈا کو پہنچا ہے۔ اس موسم سرما میں برف باری سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ایشیائی ملک جاپان ہے، جہاں برفانی طوفان نے 17 زندگیوں کے چراغ گل کر دیے ہیں، جبکہ 100 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ سعودی عرب میں بھی برف باری سے موسم سرد ہو گیا ہے۔ صوبے تبوک کے پہاڑوں الجبل اور الکان نے برف کی چادر اوڑھ لی ہے، اور سیاحوں کی بڑی تعداد برف باری سے لطف اندوز ہونے پہنچ گئی ہے۔ ادھر فلپائن میں آنے والے سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی ہے، جس میں اب تک 13 افراد مارے گئے ہیں اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 45,000 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں غیر معمولی اور غیر متوقع بارشوں، سیلاب، برف باری اور زلزلوں کی بنیادی وجہ موسمیاتی تغیرات ہیں۔ صنعتی ممالک کی زہریلی گیسیں دنیا کے ماحول کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہی ہیں۔ بھارت کی مودی سرکار نے پاکستان اور چائنا کی سرحدوں پر 120 ٹیکٹیکل میزائل نصب کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ ایک اعلیٰ میٹنگ میں مسلح افواج کے لیے تقریباً 120 میزائلوں کی تیاری اور ان کو 2 پڑوسی ممالک کی سرحدوں پر نصب کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ پرالے میزائل زمین سے زمین پر مار کرنے والا میزائل ہے، جو 500 کلومیٹر تک کے اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور پرواز کے وقت اپنا رخ کو تبدیل کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، جس کی وجہ سے میزائل شکن سسٹم سے بچ نکلتا ہے۔ اس کو روس کے سکندریہ میزائلوں سے تشبیہ دی جاتی ہے، جو یوکرین کے خلاف بہت زیادہ تعداد میں نصب کیے گئے ہیں اور اپنی جنگی صلاحیت کو ثابت کر چکے ہیں۔ مودی سرکار کا ان کو مقامی سطح پر تیار کرنے کا منصوبہ حال ہی میں چائنا کی جانب سے سرحدی علاقے میں بھارتی فوج کو پسپا کرنے کے بعد سامنے آیا ہے، جس پر وزیر اعظم مودی کو شدید عوامی دباؤ کا سامنا تھا۔ وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ پاکستان اور چائنا کی سرحد پر نصب کیے جائیں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مودی کی جماعت بی جے پی کو اب کانگریس سے زیادہ عام آدمی پارٹی سے زیادہ خطرہ ہے، اور اس جماعت سے پنجاب نئی دہلی میں شکست بھی کھائی ہے، جس کے بعد مودی ووٹرز کی حمایت کے لیے جنگی جارحیت کو انتخابی ہتھیار بنا رہے ہیں۔ میانمار میں گزشتہ برس فوج کے اقتدار پر قبضے کے بعد فوجی حکمرانوں کے خلاف مسلح جدوجہد کا آغاز ہو چکا ہے، جس نے کئی گھروں کو بھی تقسیم کر دیا ہے۔ اگر بیٹے فوج میں ہے تو ماں باپ مسلح جدوجہد کرنے کے لیے جنگلوں میں جا چکے ہیں۔ میانمار میں ایک والد اپنے بیٹے سے فون پر بات کر رہا ہے، جو میانمار کی فوج کا حصہ ہے۔ والدین نے فروری 2021 میں میانمار کی منتخب حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد مسلح مزاحمت میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ اس وحشیانہ جنگ نے ان کے خاندان کو تقسیم کر دیا ہے۔ اب وہ ایک فوجی جنتا کے خلاف لڑ رہے ہیں، جس کا دفاع ان کا بیٹا کر رہا ہے۔ والد جنگل میں ایک درخت کے نیچے بیٹھے اپنے بیٹے سے فون پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ مجھے اپنے والد کے طور پر ایک موقع دے سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ بیٹے کی جانب سے باپ کو جواب ملتا ہے کہ والد صاحب، میں آپ کے بارے میں بہت فکر مند ہوں، آپ نے مجھے فوجی بننے کی ترغیب دی تھی۔ اس والد کے 2 بیٹے دوستوں مسلح افواج میں ہیں۔ یہ بزرگ اب بیٹوں کی کال پر جواب نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ فوج گھروں کو تباہ کر رہی ہے، انہیں آگ لگا رہی ہے۔ وہ اپنے بیٹے سے فوج چھوڑنے کی التجا کرتے ہیں۔ یہ فوج لوگوں کو مارتی ہے، مظاہرین پر گولیاں چلاتی ہے، بغیر کسی وجہ کے بچوں کو مارتی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ میانمار فوج کی طرف سے وسیع پیمانے پر مظالم کے دستاویزی ثبوت سامنے آ چکے ہیں۔ بیٹے کے ساتھ فون پر بات کرنے کے بعد والد کہتے ہیں کہ وہ اپنے دونوں بیٹوں کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مزاحمتی تحریک میں شامل ہو جائیں۔ بیٹے نہیں سن رہے ہیں، لہٰذا اگر لڑائی میں ہمارا آمنا سامنا ہو گیا تو یہ قسمت پر منحصر ہے۔ دوستو، بی بی سی لکھتا ہے کہ جب ان کے 2 بیٹوں نے فوج میں شمولیت اختیار کی تو انہیں فخر محسوس ہوا۔ والد نے ان کی فوجی گریجویشن کی تقریب کی تصاویر یادگار کے طور پر رکھی تھیں۔
وہ کہتے ہیں کہ بیٹوں کا فوجی ہونا ایک بڑے اعزاز کی بات تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب وسطی میانمار کے اس حصے میں لوگوں نے اپنے گاؤں میں فوج کو پھولوں سے استقبال کیا تھا، لیکن گزشتہ سال کی بغاوت نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ جب والد نے فوج کو نہتے مظاہرین کے خلاف بے رحمی سے کریک ڈاؤن کرتے ہوئے دیکھا تو وہ ان کی حمایت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں پر زور دیا کہ وہ فوج کو چھوڑ دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مظاہرین کو جان سے کیوں مارا، انہوں نے ان پر تشدد کیوں کیا، وہ بغیر کسی وجہ کے لوگوں کو کیوں مار رہے ہیں۔ والد کا کہنا ہے کہ وہ اس سب سے دل برداشتہ ہیں۔ اس والد کے 2 بیٹوں کو چھوڑ کر باقی اس کے 4 بیٹے ان کے ساتھ مل کر لڑ رہے ہیں۔ فوج میں شامل دونوں بیٹے اپنے باپ اور بھائیوں کے ٹھکانے سے صرف 50 کلومیٹر کے فاصلے پر تعینات ہیں۔ ماں افسردہ لہجے میں کہتی ہے کہ ہم نے سوچا کہ اپنے فوجی بیٹوں پر بھروسہ کر سکتے ہیں، لیکن اب وہ ہمیں پریشان کر رہے ہیں۔ فائرنگ سے ایسا لگ رہا تھا جیسے بارش ہو رہی ہو۔ ایک روز صبح کے 3 بج رہے تھے جب قریبی گاؤں سے ایک فون کال موصول ہوئی کہ فوج ان کے گاؤں میں گھس آئی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ فائرنگ اتنی تسلسل سے ہو رہی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے بارش ہو رہی ہو۔ گھات لگا کر کیے گئے حملے کے چند گھنٹوں کے اندر ہی فوج نے مرنے والوں کی تصاویر فیس بک پر پوسٹ کی اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے 15 افراد کو مار ڈالا ہے۔ فوجیوں نے ان کے گاؤں میں 150 گھروں کے ساتھ ان کے خاندان کے گھر اور ان کے تمام سامان کو جلا دیا۔ ان کی ماں کہتی ہے کہ مجھے بہت غصہ ہے، میں لڑنے کے لیے جانا چاہتی ہوں، لیکن وہ مجھے نہیں لے کر جائیں گے کیونکہ میں عورت ہوں اور میری عمر 50 سال سے زیادہ ہے۔ جبکہ والد کا خیال ہے کہ عوامی بغاوت جیت جائے گی اور وہ خاندان کے گھر کی تعمیر دوبارہ کریں گے، لیکن جیسے جیسے دوستوں خانہ جنگی میں شدت آتی جا رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کی جیت ابھی بہت دور ہے۔ والد نے اپنے فوجی بیٹے کو بتایا کہ ہم فوج سے اس لیے لڑ رہے ہیں کہ آپ کے رہنما ناانصافی کر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں لڑنا ہوگا۔ تم لوگوں کی وجہ سے تمہارے بھائی کو مار دیا گیا۔ بیٹا آگے سے جواب میں کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میرا بھائی مر گیا ہے۔ والد اپنے بیٹے کو غصے سے کہتا ہے کہ آؤ اپنے گاؤں کو دیکھو، اب یہ سب راکھ کا ڈھیر بن چکا ہے۔ میرا دل بہت دکھی ہے۔ اس کے بعد والد اپنے بیٹے کو خبردار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تم میرے علاقے میں آتے ہو اور جنگ شروع ہو جاتی ہے تو میں تم کو یا کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، میں صرف اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا رہوں گا، میں تمہارے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ والد یہ کہہ کر فون بند کر دیتا ہے۔ دوستو، اس رپورٹ میں تمام نام اور مقامات کی تفصیلات کو لوگوں کی شناخت کی حفاظت کے لیے ظاہر نہیں کیا گیا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک معجزہ دیکھنے کو آیا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ 20 منٹ تک ایک عمرہ زائر کی سانس بند رہی، جس پر اسے ہلال احمر کے اہلکار باب جبرائیل ہیلتھ سینٹر کے ایمرجنسی وارڈ میں لے آئے، جس پر ڈاکٹروں نے ان کا معائنہ کیا تو معلوم ہوا کہ اس کی سانس کا نظام معطل ہے۔ اس کے بعد فوری طور پر CPR کا عمل شروع کیا گیا اور 20 منٹ تک اس کے دل کو دوبارہ حرکت میں لانے کی کوشش کی گئی۔ بالآخر اس کے دل نے کام کرنا شروع کر دیا۔ یہی نہیں، اسے سانس بھی آنے لگا۔ مزید یہ کہ زندہ حالت میں دیکھنے کے بعد اس عمرہ زائر کو مکمل طبی معائنے کے لیے مدینہ منورہ جنرل ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ یہ دوستو اپنی نوعیت کا ایک بہت ہی حیران کن واقعہ ہے۔ یاد رہے کہ باب جبرائیل ہیلتھ سینٹر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب واقع ہے۔ یہ ایک ہیلتھ کمپلیکس سینٹر ہے جہاں 24 گھنٹے تربیت یافتہ عملہ اور جدید مشینیں موجود رہتی ہیں۔ ایک بیٹا اپنی والدہ کے لیے دعا کر رہا ہے، جسے امید ہے کہ ایک نہ دن اس کی ماں بھی اسی کی طرح اسلام قبول کر لے گی۔ ماں سے محبت کرنے والا بیٹا بلال عبدالکریم مصنف اور صحافی ہے، جبکہ بلال کا تعلق ایک مسیحی گھرانے سے ہے۔ بلال سوشل میڈیا پر بھی اسلام کے حق پر مضبوط بیانیے رکھتا ہے اور فلسطینی، چائنا، روسی مسلمانوں کے حوالے سے بھی آواز اٹھاتے دکھائی دیتے ہیں۔
دلچسپ بات دوستو یہ بھی ہے کہ وہ اپنی ماں کو کئی بار اسلام کی اچھائیوں سے متعلق بتا چکے ہیں، لیکن والدہ بیٹے کو سنتی تو ہے لیکن وہ مذہبی طور پر عیسائیت کی ہی طرف ہے۔ اسی حوالے سے بیٹے نے اپنے چاہنے والوں سے ایک دعا کے لیے بھی درخواست کی ہے جس نے کئی صارفین کی توجہ حاصل کر لی۔ بلال نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ سب سے دعا کی درخواست کرتا ہوں تاکہ میری امی مسلمان ہو جائیں۔ وہ ہمیشہ ہر خوشی کے موقع پر ہمیں خوش دیکھنا چاہتی ہیں اور ہر ممکن کوشش کرتی ہیں کہ ہم خوش رہیں۔ اس لیے اب میں کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی امی کو تحفہ دوں، ایسا تحفہ جو ہم دونوں کو مزید قریب لے آئے گا اور اس دنیا کے بعد جنت میں بھی اکٹھے کر دے گا۔ ایک حالیہ مطالعے سے انکشاف ہوا ہے کہ پر امید افراد شکر گزاری کا قدرے زیادہ جذبہ رکھتے ہیں اور اس کے جسمانی اثر کے طور پر بلڈ پریشر قابو میں رہتا ہے اور دل کی دھڑکن بھی بہتر حالت میں رہتی ہے۔ ایموشن نامی تحقیقی جرنل میں شائع ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سائنسدانوں نے اس کے لیے مائی بی پی لیب نامی ایک ایپ استعمال کی۔ 4825 افراد نے اس ایپ کو اپنے فون پر ڈاؤن لوڈ کیا جو بلڈ پریشر نوٹ کر سکتی ہے اور دل کی دھڑکن کا شمار بھی رکھتی ہے۔ اسٹڈی میں امریکہ، آسٹریلیا، بھارت اور ہانگ کانگ کے لوگ شامل تھے۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ شکر گزاری اور امید رکھنے والے افراد دن بھر لوگوں پر اچھے اثرات مرتب کیے اور ایسے لوگوں میں بلڈ پریشر کی صورت بہتر دیکھی گئی اور دل کی دھڑکن بھی منظم رہی۔ نفسیات دانوں کے مطابق شکر گزاری کا جذبہ دیگر لوگوں کے لیے امید کا جذبہ اندرونی طور پر انسان کو مطمئن بناتا ہے۔ یہ تحقیق جامعہ مشیگن کے ماہرین نے کی ہے۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ شکر ادا کرنے اور امید جیسے عمدہ جذبات انسانی نیند کو بھی بہتر بناتے ہیں۔ پاکستان سمیت 21 ممالک میں 10 سالہ تحقیق کے بعد ماہرین نے دریافت کیا ہے کہ اگر ہفتے بھر میں صرف 150 گرام گوشت کے کھانے بھی کھائے جائیں تو بھی دل کی بیماریوں کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس تحقیق میں 5 براعظموں کے 21 ممالک سے 1,34,297 افراد میں گوشت کے استعمال اور امراض قلب کی بابت اعداد و شمار جمع کیے گئے تھے۔ اس تحقیق میں گوشت کی 2 اقسام رکھی گئی تھی، غیر تیار شدہ اور تیار شدہ۔ گوشت کی دکانوں پر عام فروخت ہونے والے گوشت کو غیر تیار شدہ قرار دیا جاتا ہے کیونکہ اسے لمبے عرصے تک محفوظ اور کھانے کے قابل رکھنے کے لیے کسی کیمیائی عمل سے نہیں گزارا جاتا۔ اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ ہفتے میں صرف 150 گرام یا اس سے زیادہ تیار شدہ گوشت کھانے والوں کے لیے ناگہانی موت کا خطرہ 51% زیادہ، جبکہ دل کی بیماریوں میں مبتلا ہونے کا خطرہ 46% زیادہ تھا۔ اس کے برعکس غیر تیار شدہ گوشت کھانے والوں میں گوشت کے استعمال سے دل کی بیماریوں یا اموات کا اضافی خطرہ ثابت نہیں ہو سکا۔ دی امریکن جرنل آف کلینیکل نیوٹریشن میں شائع ہونے والے اس مطالعے میں کہا گیا ہے کہ تیار شدہ سرخ گوشت کھانے کے معاملے میں احتیاط برتنا اور اس کی مقدار کم رکھنا ہی بہتر ہے۔ پچھلے ہفتے جب ایک کویتی شہری پر انکشاف ہوا کہ سرکاری دستاویزات میں 25 سال پہلے ہی اسے مردہ قرار دیا جا چکا ہے تو وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ کویت کے مشہور اخبار الرأی کے مطابق عبد المحسن العیدی نامی یہ شخص اپنی بیوی کے بیمار اور ضعیف ہونے کی وجہ سے چند ہفتے پہلے ایک نجی کام کے سلسلے میں القرین سروس سینٹر گیا تاکہ وزارت قانون سے اپنے مختار نامے کی تصدیق کروا کر جان سکے کہ مختار نامہ آج بھی قابل قبول ہے یا نہیں۔ وہاں موجود خاتون اہلکار نے مختار نامے کی نقل اس سے لے لی اور وہ باہر انتظار کرتا رہا۔ خاصی دیر انتظار کے بعد اس خاتون اہلکار نے عبد المحسن سے اس کا سرکاری شناختی کارڈ مانگا۔ وہ بار بار سرکاری کاغذات سے اس کے دستخط اور چہرے کو ملا کر دیکھتی رہی اور ساتھ ہی ساتھ اس کی حیرانگی بھی بڑھتی گئی۔ جناب کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ ہی عبد المحسن ہے؟ خاتون اہلکار نے پوچھا۔ جب اس نے کہا کہ وہی عبد المحسن ہے تو خاتون نے بتایا کہ کویتی حکومت کے سرکاری ریکارڈ کے مطابق آپ تو 25 سال پہلے مر چکے ہیں۔
اس انکشاف پر عبد المحسن کو چکر آ گیا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ اگر میں مر چکا ہوں تو آپ کے سامنے زندہ کیسے ہوں؟ اس شخص نے خاتون اہلکار سے پوچھا۔ تھوڑی دیر بعد عبد المحسن نے خود کو سنبھالا اور خاتون اہلکار کو بتایا کہ کویتی ادارہ برائے عوامی معلومات نے 4 ماہ پہلے ہی اسے ایک سرکاری سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا تھا۔ اس کی ساری دلیل بیکار گئی کیونکہ قانونی طور پر وہ مردہ ہو چکا تھا اور اس کے نام بنایا گیا مختار نامہ بھی غیر مؤثر ہو چکا تھا۔ آخرکار عبد المحسن نے وزارت انصاف میں درخواست دائر کر دی کہ خدا کے لیے مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے، کیونکہ اپنی موجودہ حیثیت میں نہ تو مختار نامہ اس کے کام کا ہے اور نہ ہی وراثت کی تقسیم میں اس کا کوئی حصہ ممکن ہے۔ لگتا ہے دوستوں کہ کویت بھی پاکستانی کچہری ماڈل استعمال کر رہا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔